جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان سے 1000 سال کا بھی مجدد کہلوایا، مجدد الف ثانی، 971 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، 10ویں 11ویں صدی ہجری کی ابتدا میں 971 ان کی پیدائش ہے، اور اگلی صدی ہجری میں جا کے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ صدی کے شروع میں اللہ نے ان کو حضور قبلہ عبدالاحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شوال کے مہینے میں، شوال کی 14 تاریخ جمعے کے دن ان کی ولادت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، والد صاحب سے ابتدائی کتابیں پڑھتے ہیں، علم کا کورس کرتے ہیں، باقاعدہ عالم دین بنتے ہیں۔ ان کو اللہ کریم نے دونوں میدانوں میں کمال عطا فرمایا، علماء یعنی علم دین کے میدان میں بھی اور صوفیوں کے میدان میں بھی۔ بڑے عظیم صوفی بزرگ ہوئے اور بہت عظیم عالم دین ہوئے، اتنے عظیم عالم دین ہوئے کہ وہ جو 2 بیٹے ہیں مبارک کے، ابو الفضل اور فیضی، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں قرآن کی ایک تفسیر لکھوں، اور قرآن کی تفسیر عربی میں اس طرح لکھوں کہ تفسیر بھی ہو جائے لیکن پوری تفسیر لکھنے میں ایک بھی حرف وہ استعمال نہیں کروں جس میں نقطے آتے ہوں، نقطے آتے ہوں۔ مثلا با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے، جیم میں نقطہ، خا میں نقطہ، ذال میں نقطہ، زا میں نقطہ، شین میں نقطہ، ضاد میں نقطہ، ظا میں نقطہ، غین میں نقطہ، قاف میں نقطہ، نون میں نقطہ۔ یہ سارے نقطے والے کئی حروف ہیں۔ وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا ابو الفضل اور فیضی، دونوں بھائی۔ انہوں نے کہا ہم ایسی تفسیر لکھیں دنیا اس کو یاد رکھے گی، وہ تفسیر ایسی ہوگی کہ ہم اس پوری تفسیر میں ایک بھی حرف ایسا استعمال نہیں کریں گے جس میں نقطہ آتا ہو۔ بہت مشکل کام ہے یہ، بہت مشکل کام کہ نقطے والے سارے حروف چھوڑ دو، اب لکھو تفسیر جس میں نقطے والا کوئی حرف نہ آئے، اور کوئی ایک لائن نہیں لکھنی، تفسیر لکھنی ہے قرآن کی۔ ان دونوں نے لکھنا شروع کیا اور تفسیر لکھی، لیکن ایک جگہ پہ جا کے اٹک گئے۔ کوئی صورت نہیں بن پا رہی کہ میں اس بات کو کیسے بیان کروں کہ بیان بھی ہو جائے اور نقطے والا کوئی حرف بھی استعمال نہ کرنا پڑے، کیسے؟ تھک گئے، کوئی صورت نہیں بن رہی اس بات کو بیان بھی کرنا اور بیان کرنے میں نقطے والا کوئی حرف بھی نہ آئے۔ کون سا لفظ لاؤں کہ جس میں نقطے والا حرف نہ آئے؟ جب تھک گئے، ہر طرف سر مار لیا، تو مجدد الف ثانی کتنے بڑے عالم تھے اس سے اندازہ کر لے کہ ابو الفضل اور فیضی اور اس کا باپ تینوں جب تھک گئے کہ کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو ابو الفضل اور فیضی قرآن کے نام پر مدد لینے کے لیے مجدد الف ثانی حضور شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو ذرا میرا یہ مسئلہ حل کر دے کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھ رہا ہوں جس میں نقطے والا کوئی حرف استعمال نہیں کر رہا، میں یہاں پھنس گیا، اعتراف کرتا ہوں کہ میں پھنس گیا، پوری کوشش کر لی، نکل نہیں پا رہا، اور تفسیر بھی کرنی ہے، کوئی صورت نہیں بن رہی۔ اس مشکل میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ حضور قبلہ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیکھا اور ارشاد فرمایا اس تفسیر میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنے لفظوں میں تفسیر وہ بیان کی کہ میں اس بات کو عربی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن عربی میں کوئی نہ کوئی حرف ایسا آ جا رہا ہے جس میں نقطے آ جا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں نقطے والا کوئی حرف نہ آئے اور میری یہ بات بھی پوری ہو جائے۔ مجدد الف ثانی نے ایک ہی نظر میں فرمایا اس بات کو عربی میں ایسے بیان کر دے تیرا مطلب بھی پورا ہو جائے گا، نقطے والا کوئی حرف بھی استعمال نہیں ہوگا۔ وہ تو دنگ رہ گئے، حضرت کا شکریہ ادا کیا کہ میں مان گیا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا، ورنہ میں تھک گیا تھا، دماغ تھک گیا تھا، لوگ
تھک گئے تھے، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اتنا علم تھا مجدد الفسانی کا. تو علم کے میدان میں بھی شاہ سوار تھے عظیم، اور تصوف کے میدان میں بھی شاہ سوار تھے عظیم. تو ان کو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر مقرر فرمایا کہ اس فتنے کا کلا کما کریں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. شریعت کا مزاج بدل دیا گیا، شریعت کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش کر دی گئی. چلو کوئی علاقے کا چودھری ہوتا تو 10-20 آدمی کھڑے ہو کر کے چودھری کی ٹانگ کھینچ دیتے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. علاقے کا کونسلر اگر دین کے خلاف بھونکنے لگے گا تو گردن سے پکڑ کے اس کو زمین پہ لٹا کے دماغ دوست کر دیا جائے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کوئی چھوٹا موٹا وزیر کوئی غلط بات کرے گا تو اس کو گدی سے پکڑ کے اس کی اوقات یاد دلا دی جائے گی، اتنی بڑی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نہ وہ چودھری ہے، نہ وہ کونسلر ہے، نہ وہ چھوٹا موٹا وزیر ہے، وہ ہے اکبر بادشاہ. اکبر بادشاہ، اکبر اعظم، مغل اعظم، اکبر، جلال الدین اکبر. پورے ہندوستان پر جس کی حکومت ہے، جو جلال و جبروت والا بادشاہ، کھال کھڑے کر کے اتروا دیتا. جو سمجھ میں نہ آئے تو دو طرف پیروں میں جانور بندھوا کے دو طرف دوڑا دیتا، بندہ کی چیتھڑے اڑا دیتا. وہ ہے جس نے لوگوں کو، اپنے مخالفین کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا ہے، وہ ہے. اور مسئلہ بھی کوئی ایک نہیں ہے کہ اس نے صرف گائے کے بارے میں کہا کہ گائے کوئی نہ کھائے، سور کھائے. مسئلہ صرف ایک نہیں ہے، شکل ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہے دین کی. مسجد کو کھلوائیں، اذانیں دلوائیں، ہندوؤں سے جان چھڑائیں، قرآن کو رواج دلوائیں، علماء کو بچائیں، بدعات سے جان چھڑوائیں، منکرات سے کنارہ کریں، کیا کیا کریں. اور مقابلے پر کوئی چودھری نہیں ہے، اکبر بادشاہ ہے، پورے ہندوستان کا اکیلا شہنشاہ. کون کھڑا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے ہمت کی تو ٹکڑے کر دیے، کچھ لوگوں نے ہمت کی تو زندان میں ڈال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے خاموش کوٹھڑی میں، اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا. جس نے مخالفت کی جان سے گیا، یا ہمیشہ کی گمنامی کی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا. اس موقع پر جن سے اللہ جل شانہ نے اپنی مدد کے ذریعے سے پورا کام لیا، اور جنہوں نے پورا کام کیا بڑی حکمت سے، بڑی سمجھداری سے، بڑی عظیم ترین اسٹریٹجی سے. میں آپ کو وہ اسٹریٹجی بتاؤں گا کہ واٹ واز دیٹ، کون سی اسٹریٹجی تھی وہ. پوری حکمت عملی کے ساتھ جس شخصیت سے اللہ نے اس دور میں اکبر بادشاہ، مغل اعظم، اکبر اعظم، شہنشاہ کے سامنے اور اس کی اولاد کے سامنے کام لیا، اور جو تصویر بالکل دھندلا دی تھی اس نے، اور جس شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کو دوبارہ اسلام کی صورت کو صاف کرنے کا کام لیا، وہ یہی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ. ان سے اللہ نے، ان کو اٹھایا، اللہ نے لوگوں میں بلند کیا اور ان سے کام لیا. سب سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا، پھر صوفی بزرگ ہوئے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اجل ہیں، مرید اجل ہیں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی خلافت لی. بادشاہ اکبر کا دور انہوں نے دیکھا ہے، تقریباً 13 سال. جب بادشاہ کا انتقال ہوا اکبر کا، جب تک وہ بہت سی خرابیاں لوگوں میں عام کر چکا تھا. اس کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ بعد میں یہ سیدھا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو خرابیاں کرنی تھی کر دی. پورے ہندوستان کو تباہ کر دیا اس نے.
اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بیٹھا، جہانگیر، یہ بھی باپ سے زیادہ مختلف ثابت نہیں ہوا شروع میں، یہ بھی باپ کے نقش قدم پر ہی چلتا رہا۔ چند چیزوں میں اس کو باپ سے اختلاف تھا، چند باتوں میں، لیکن مجدد صاحب کے بارے میں اس نے وہی کچھ کیا جو اس کا باپ کرنا چاہتا تھا۔ اس کو بھی اس کے درباری لوگوں نے کان میں بھرا کہ آپ ذل الہی ہیں، آپ کو سجدہ ہونا چاہیے، لوگ آئیں اور آپ کو سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی کریں، زمین بوسی کریں جو کہ سجدہ کہلائے گا۔ آپ لوگوں سے کہیں آپ کو سجدہ حقیقت میں خدا کو سجدہ ہوگا، آپ خدا کے ذل ہیں۔ وہ کان بھرنے والوں کی باتوں میں آ کر کے جہانگیر نے بھی یہ روایت قائم کر دی کہ مجھے سجدہ کیا جائے جیسے میرے باپ کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے رہے، سجدہ کرتے۔ اب جان کا خوف ہے لوگوں کو، نہیں کرو تو مارے جائیں گے، ذلت کی موت مار دیے جائیں گے۔ ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کے سامنا کر سکے، تو وہ ڈر کے رخصت کی راہ اختیار کر کے سجدہ کر دیتے۔ انہی کان بھرنے والوں نے مجدد الفسانی کے خلاف اس کے کان بھرے اور کہا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پائیں تو کہیں یہ آدمی آپ کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں، اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، عالم کہتا ہے، علم نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو بڑی شان والا سمجھتا ہے، اپنی شانیں بیان کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتائیں کہ آپ نے اب تک اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، ایسا نہ کریں، نقصان کا باعث بنے گا، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اس کو ابھی سے آپ لگام دے دیں۔ ہم آپ کو ایک کام کی بات بتاتے ہیں، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، اگر ہماری کوئی بات ہم آپ کو سمجھا نہیں پا رہے ذل الہی، تو ہماری یہ بات آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اس کو بلائیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، سب آپ کو سجدے کرتے ہیں، آپ اس کو بلا کے دیکھیں، اس کو معلوم ہے کہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، لیکن دیکھیے یہ آپ کو سجدہ نہیں کرے گا، آپ بلا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مجدد الفسانی اندر اندر کام کر رہے تھے، اکبر بادشاہ کے اثرات کو ختم کرنے کے انتظامات کر رہے تھے، آسان نہیں تھا، گلی گلی محلہ محلہ اکبر کے سپاہی موجود تھے، بادشاہ کے خلاف بات کرنا آسان بات نہیں، کوئی جمہوریت نہیں تھی وہاں پر، بادشاہت تھی، جو مزاج بادشاہ میں آئے بس وہی ٹھیک ہے، اس کو مار دو تو مار دو، اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اس کو دے دو تو دے دو، اس سے لے لو تو لے لو، بادشاہ بادشاہ، بادشاہ سلامت، سب سلامت، جو کہہ دے بادشاہ، وہ آسان نہیں تھا۔ لیکن بڑی حکمت سے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ کام کیا کر رہے تھے وہ میں آپ کو عرض کروں، اس کے کام بھرے گئے۔ اب تک اس نے مجدد الفسانی کو زیادہ پریشان نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کے کان بھرے گئے کہ آپ دیکھ لیں گے آپ کو سجدہ نہیں کرے گا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے خطرے کی کتنی بڑی گھنٹی ہے۔ جہانگیر کو یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، جہانگیر نے، اکبر کے بیٹے نے، جہانگیر نے کہا کہ بلاؤ، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی تک تو ہم نے تمہیں سنا ہے، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا گیا کہ بادشاہ وقت جہانگیر نے آپ کو یاد کیا، لہذا جہانگیر کے بلانے پر مجدد الفسانی کو جانا ہی پڑا۔ اب جتنے بھی خوشامدی درباری تھے وہ، اور جو اچھے مسلمان تھے، جو دربار میں ایک مقام رکھتے تھے جہانگیر کے پاس، خان اعظم، خان خانہ، یہ بڑے بڑے خان، جنرل بخت خان، جنرل محبت خان، یہ سارے پٹھان، یہ بھی بیٹھے تھے، یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ خاص لوگ تھے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو جیسے ہی حضرت آئے تو جہانگیر حضرت کو آتا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ جتنے آئے لانے والے سجدے میں گر گئے، جو آئے سجدے میں گر جائے۔ جیسے حضور قبلہ مجدد الفسانی کو لایا گیا تو حضور قبلہ مجدد الفسانی کمزور آدمی تھے، لیکن جب
مجدد الفسانی جب جہانگیر کے سامنے آئے تو جہاں سب سر جھکا کے سجدے میں جا رہے تھے، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن تھوڑی اور اونچی کر دی، اپنی گردن تھوڑی اور اونچی کر دی۔ تو وہ لوگ جو انتظار میں تھے کہ ہم یہ منظر بادشاہ کو دکھائیں تاکہ بادشاہ ان کے خلاف ایکشن لے، وہ سب اندر اندر مسکرانے لگے کہ اب دیکھو جہانگیر کیا کرتا۔ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں سجدہ کیا جاتا ہے ذل الہی کو؟ معلوم نہیں ہے کہ یہاں جو آتا ہے ذل الہی کو سجدہ کرتا ہے؟ تو حضور قبلہ مجدد الفسانی نے اسی وقت برملا ارشاد فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی کا سر جھکا ہے اور جھکے گا تو صرف اللہ کے لیے، یہ سر کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جھک نہیں سکتا۔ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جھک سکتا، چاہے سجدہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو، کسی کے لیے نہیں جھک سکتا۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، ہر طرح کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے اور سجدہ جائز نہیں۔ یہ بات جہانگیر کو بہت بری لگی، اب تک اتنے غصے میں کبھی نہ تھا، یہ اب آیا غصے میں، اور پھر مختلف الزامات لگا کر، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مجدد الفسانی کا ایک اثر ہے، اس کو معلوم تھا کہ دربار میں بھی خانہ اعظم جنرل بخت خان، جنرل محبت خان اور دوسرے یہ سارے مجدد الفسانی کے چاہنے والے ہیں، لہذا وہ چاہتا تو یہ تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایک جنرل بیچ میں آ گئے، کہا ذل الہی ان کو قتل نہ کیا جائے ورنہ ہندوستان پورے میں آگ لگ جائے گی، ان کے چاہنے والے بہت ہیں، آگ لگ جائے گی، ایسا نہ کریں۔ میرا مشورہ ہے کہ ان کو گوالیار کے قلعے میں ڈال دیں، جہاں بڑے بڑے جا کے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بل تک نہیں آیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ فرماتا ہے یہی میرے وہ بندے ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور اکیلے نہیں چھوڑا، ہم نے ان کی مدد پر جبریل امین کو لگا کے رکھا ہے۔ بھرے دربار میں سامنے بادشاہ ہے جس کی کچی کر دی مجدد الفسانی نے، سب کے سامنے کچی کر دی کہ سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو سب سجدہ کر رہے تھے، سب۔ مجدد نے اپنی گردن اور اونچی کر لی اور پوچھنے پہ کہا یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ کہا گوالیار کے قلعے میں ڈال دو، لے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے اور گوالیار کے قلعے میں ڈال دو۔ گوالیار کے قلعے میں ایک عرصے تک مجدد الفسانی کو رکھا گیا۔ وہ کوئی بدماش تھوڑی تھے، چور، لٹیرے، ڈاکو، زانی، شرابی، کبابی، شبابی، یہ تو جیل جاتے آتے رہتے، یہ تو مار کھاتے رہتے، ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ جیل میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ وہ تو پڑھنے پڑھانے والے صوفی آدمی تھے، پڑھنے پڑھانے والے صوفی آدمی، اللہ کو یاد کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کی تسبیح کرنے والے، کمزور بدن ایک آدمی۔ گوالیار کا قلعہ جہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، بدماشوں کو رکھا جاتا تھا، اس قلعے میں ڈالا گیا حضور قبلہ مجدد الفسانی کو، صرف اس جرم میں کہ انہوں نے جہانگیر کو سجدہ نہیں کیا، اس جرم میں کہ یہ شریعت کی پاسداری کرتے تھے اور شریعت کے حق میں بات کرتے تھے، اس جرم میں کہ یہ لوگوں کو دوبارہ سوئے حرم چلنے کی دعوت دے رہے تھے کہ تمہیں بہکا دیا ہے اکبر نے، تمہیں بہکا دیا ہے اس کے بیٹے جہانگیر نے، راستہ یہ نہیں جس پہ تم چل رہے ہو، راستہ تو آج بھی وہی ہے جس پر چلنے کے لیے محمد مصطفیٰ نے ہمیں صحابہ کے ذریعے سے تلقین فرمائی تھی، راستہ یہ نہیں۔